بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. ایک نہایت ہی اذیت ناک بیماری، نہایت ہی پریشان کن مصیبت، قلق، اضطراب، بے چینی اور آج کی زبان میں ٹینشن. وسائل کی کثرت کے باوجود زندگی کو بے کیف، بے لذت اور مصیبت کا گڑھ بنانے والی، پھول ایسی پیاری اولاد، پوتے نواسے قلق اور ٹینشن کا مارا ہوا، ان کی آواز کا سننا برداشت نہ کر پائے، اور اس بیماری کا ایک بہت ہی زیادہ اذیت ناک پہلو کہ ٹینشن کا مریض نہ صرف دوسروں سے پناہ مانگتا ہے، اس کے گرد و پیش میں اس کے نہایت پیارے بھی اس سے پریشان اور بہت زیادہ اوقات میں بیزار ہو جاتے. رب ذوالجلال نے اپنی شریعت مطہرہ میں انسانوں کی قیامت تک آنے والی ہر مصیبت کا شافی اور کافی علاج رکھا ہے. اس کا بھی علاج اللہ کی توفیق سے موجود ہے. آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت سے 5 علاج لے کے حاضر ہوا ہوں. اللہ کرے کہ ان کے بیان سے کہنے والے ناکارے اور سننے والے تمام حضرات و خواتین کا فائدہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. علاج کی تدبیروں میں سے پہلی ہمارے سبق کی ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے کوئی بیماری، ایک لفظ پر غور فرمائیے، اللہ تعالی نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس بیماری کی شفا بھی نازل فرمائی. بات ختم. ٹینشن والا موت کے انتظار میں گھڑیاں گنتا ہے، ہر صبح سمجھتا ہے کہ آج شام کا دیکھنا شاید میرے نصیب میں نہیں،
اور شام کو سمجھتا ہے کہ شاید صبح ہو، میری قبر میں ہو۔ ہماری شریعت نے بنیادی بات بتلائی، ٹینشن ہو یا کچھ ہو، جس کا نام بیماری ہے، جس کا نام مصیبت ہے، اللہ نے اس بیماری کا علاج، اس مصیبت کے لیے راحت کو نازل فرمایا۔ اسی بارے میں ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ دَاءً بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر دوائی بیماری کو پہنچ گئی، اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو جائے۔ تو ٹینشن غلط سمجھتا ہے میں ہوں یا کوئی کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ دوسری بات، عام طور پر ٹینشن میں مبتلا شخص سمجھتا ہے کہ جس مصیبت میں میں ہوں اس مصیبت میں کوئی اور نہیں۔ ماں باپ، ہمدرد بیوی، بچے، مخلص احباب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا جواب آپ کو کیا پتا؟ میری مصیبت بس میں ہی جانتا ہوں یا اللہ جانتا، اور اللہ کا نام بھی کم بھی لیتے ہیں عام لوگ، مجھے پتا نہ اچھی طرح سن لے، اور اللہ کی توفیق سے اپنی کمزوری، کم سمجھی کے باوجود پوری ذمہ داری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے جھوٹی تسلی دینے کی کیا ضرورت؟ ٹینشن والے کا یہ سمجھنا کہ میں تنہا اس بیماری میں ہوں، جھوٹ ہے۔ دنیا بھری پڑی ہے اس مصیبت زدہ لوگوں سے، ان مصیبت زدہ لوگوں سے جس میں ہم میں سے کوئی مبتلا ہے۔ قرآن کریم کی طرف آئیے، دو جگہ سے آیات کریمہ کو سن کر اللہ کی توفیق سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ، آیت شریفہ 43 اور عربی نسخوں میں سورہ کا نام سورہ فصلت۔ اللہ کریم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور فرمان سے پہلے یہ سن لیجیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں میں، اپنے کنبے میں، شہر میں بہت ہی محبوب شخصیت، صادق اور امین کا لقب پانے والے۔ اب جب نبوت کی بات ہوئی، توحید و رسالت کی دعوت دی، نقشے بدل گئے۔ کیا کچھ کیا؟ کتاب نہیں، کتابیں ہیں، بدتمیزی، اذیت، اس کے طوفان بپا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایک آفاقی حقیقت، یونیورسل ٹروتھ، اس کو اجاگر اور اشکارا کرتے۔
میں آپ بھی لے کے جائیے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. تمنا ہے اللہ کا یہ پیغام میرے اور آپ کے سینے میں ثبت ہو جائے, ٹینشن سے جان چھوٹ جائے. فرمایا آپ سے نہیں کہا جاتا. کن سے؟ جواب دو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا. مجھ اور آپ پر آنے والی کتنی بڑی مصیبت اس مصیبت کے برابر نہیں جو بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. جبریل امین آسمان سے آئے, پہاڑوں کے فرشتے آئے, التماس کی اجازت دیجیے 2 پہاڑوں کے درمیان ان ظالموں کو کچل دیں. کتنی تکلیف دی ہو, لیکن اللہ کریم نے فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. آپ سے جو کہا جا رہا ہے نئی بات نہیں, پہلے رسولوں کو بھی یہی کہا. اسی بارے میں دوسری دلیل 27واں پارہ سورہ الذاریات آیات کریمہ 52 اور 53, 52 اور 53. كذلك ما عصى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول آیا ان سے پہلے لوگوں نے کہا جادوگر یا دیوانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ عقل مند اور بدبخت کیا بکواس کرتے, یہ دیوانے ہیں, یہ جادوگر. کتنی تکلیف ہوگی. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ بات آپ سے نہیں, آپ سے پہلے جو رسول بھی آیا اس کو یہی کہا. اتواصوا بہ, تمام لوگوں کے یہ کہنے میں ایسا ایکا ہے, ایسی یکسانیت ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پہلوں نے پچھلوں کو تاکید کی کہ آنے والے رسول کو جادوگر اور دیوانہ کہیں. اللہ کریم نے فرمایا بل ہم طاغون, انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت نہیں کی تھی بلکہ وہ سرکش ہیں. پہلے بھی سرکش, یہ بھی سرکش. جو بکواس پہلوں نے کیا وہی بکواس پچھلوں نے کیا. اسی بات کے حوالے سے موجودہ دور سے 2 باتوں کی طرف اپنے اور آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا. ٹینشن ایک اس کا سبب اور ایک ٹینشن, دونوں بیماریاں. مجھے جو تکلیف آتی ہے, حادثہ ہو, بیماری ہو, کاروباری نقصان ہو, کسی پیارے کی موت ہو, میں دیکھوں گرد و پیش میں کوئی اور بھی بیمار ہے کہ نہیں, کسی اور کا پیارا بھی مرا ہے کہ نہیں, کسی اور کو کاروبار میں خسارہ ہوا ہے کہ نہیں. اگر سمجھ نہ آئے قبرستان میں چلے جائیں, وہاں پیارے مرے ہیں یا سارے دشمن ہی مرے ہیں. ہسپتال میں چلا جائے, ایمرجنسی وارڈ میں جائے, پھر دیکھے کہ ان کے مقابلے میں اس کی بیماری کتنی معمولی ہے. جن لوگوں کا دیوالیہ ہو چکا ہے ان کو دیکھے, دنیا بھری پڑی ہے مصیبت زدگان سے, تو ٹینشن والے کا یہ سمجھتے پھرنا
جو تکلیف مجھے ہے کسی کو نہیں، یہ جھوٹ۔ آئیے جدید دنیا میں جن کی لوگ مثال دیتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ ہمارے لیے کتاب و سنت کی بات بہت کافی ہے، لیکن جو تسلی کرنا چاہے کر لے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ، دماغی امراض کا جو مرکزی ادارہ ہے، اس کی اعداد و شمار کا کچھ حصہ سنیے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا 28 کروڑ لوگ دنیا میں ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ ہم ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں، آسمان اٹھا لیتے ہیں، گھر والوں کو تنگ کر دیتے ہیں، جو تکلیف مجھے ہے کسی کو نہیں۔ اب ان کی رپورٹ کیا ہے جدید دنیا والوں کی؟ 28 کروڑ لوگ دنیا میں ٹینشن میں مبتلا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بالغوں میں سے 22.8 کم و بیش چوتھا حصہ نوجوانوں کا دماغی امراض میں مبتلا ہے۔ 5 کروڑ 78 لاکھ لوگ دماغی امراض کا شکار ہیں اور 2 کروڑ 10 لاکھ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب تو سمجھے بیٹھا ہے میں تنہا پھنسا ہوں، غلط ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں دماغی صحت کے لیے 12,275 12,300 میڈیکل سینٹر ہیں۔ یہ سینٹر کھیلنے کے لیے ہیں یا علاج کے لیے؟ اور علاج کن کا؟ تندرستوں کا یا بیماروں کا؟ یہ اس دنیا کی بات ہے جو اس کی مثال دیتے ہیں۔ وہیں سے کولمبیا اسکول آف پبلک ہیلتھ اس کی 2020 کی اعداد و شمار کے مطابق ہر امریکی 10 لوگوں میں سے ایک ڈپریشن کا شکار ہے اور ہر 5 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو کیا نقطہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈپریشن والا، ٹینشن والا یہ نہ سمجھے میں تنہا اس مصیبت میں پھنسا ہوں، ایک دنیا اس مصیبت میں پھنسی ہے۔ نمبر 3، نا امیدی، مایوسی اس کو قریب نہ لائے۔ قرآن کریم کے 2 مقامات سے اختصار سے بات سنیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں نے ان کے بڑھاپے، بیوی کے بڑھاپے کے باوجود جب بیٹے کی بشارت دی، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو فرشتوں نے کہا نا امید نہ ہو جائیے۔ تو خلیل الرحمن نے جواب دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین رہنمائی۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور نہیں اور اللہ کی رحمت سے گمراہوں کے مسوا اور کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ ٹینشن والا جب اس کی بیماری بڑھتی ہے تو کیا اس کا ایک بڑا سبب
مایوسی نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ مایوس ہونے والے کون ہیں؟ بولو جاہل. علامہ راضی نے لکھا اور خوب لکھا، ٹینشن میں مبتلا وہ ہوگا، مایوسی میں مبتلا وہ ہوگا جس میں 3 باتیں یا 3 میں سے ایک ہو. جو یہ سمجھے کہ میرا اللہ میری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا. نمبر 2، جو یہ سمجھے میرے اللہ کو میری مصیبت کا علم نہیں. نمبر 3، جو یہ سمجھے میرا اللہ بخیل ہے، وہ میری مصیبت کو دور نہیں کرے گا. بتلائیے ہم میں سے کوئی ہے ایسا بدبخت جو عقیدہ رکھتا ہو کہ میرا اللہ میری مصیبت کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ جواب دیجیے. شیخ موسیٰ، کوئی ہے ایسا بدبخت؟ زور سے بولو. کوئی ایسا بدبخت ہے جو یہ سمجھے میرے اللہ کو میری مصیبت کا علم نہیں؟ جواب دو. اور کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے میرا اللہ بخیل ہے، وہ مجھ پہ رحم نہیں کرے گا؟ جب یہ تینوں باتیں نہیں تو پھر ٹینشن کو مایوسی سے بڑھانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دوسری دلیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی کو تلاش کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. اے میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. تحسس، بعض مفسرین نے لکھا تحسس میں 4 باتیں ہیں. نمبر 1، باریکی سے ڈھونڈو. نمبر 2، حکمت سے ڈھونڈو. نمبر 3، صبر سے ڈھونڈو. اور نمبر 4، اپنے حواس کو استعمال کر کے ڈھونڈو. سن لیجئے، ہم قرآن و سنت کی یہ بات جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کوشش کو چھوڑ دیں، زمینی اسباب کو بالکل نہیں چھوڑ. ان کے ساتھ ان ربانی اسباب کو لینا ہے. اور ایک سبب کیا ہم ذکر کر رہے ہیں ٹینشن کے علاج کے لیے کہ نا امید نہیں. اور اس کے بعد ابراہیم کے پوتے یوسف کے ابا علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بیٹوں سے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے امید وہ ہو جو کافر، ایماندار، اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. چوتھی تدبیر، رب العالمین کا اس کائنات میں قاعدہ ہے، انہوں نے ہر رات کے بعد دن رکھا. جب سے کائنات بنی ہے کوئی رات ایسی آئی ہے تو اس کے بعد دن نہ ہو؟ جواب دیجیے. اور رب العالمین کا قاعدہ ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ انہوں نے اس کے بعد نعمت نہ رکھی. قرآن کریم میں 30واں پارہ سورہ الشرح آیت شریفہ 5 اور 6 گھر میں جا کے تفصیل سے ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ترجمہ سماعت فرمائیے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ، ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے، یقیناً
ہر تنگی کے ساتھ عظیم آسانی ہے. اور یہاں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 یقیناً، نمبر 2 ہر تنگی، نمبر 4 ساتھ. یا اللہ میرا آپ کا سینہ کھول دے. ہم سمجھتے ہیں مصیبت کے بعد آسانی کب ہے؟ اللہ کہتے ہیں ساتھ ہے. ود اللہ نے بات نہیں فرمایا. سیما صاحب جی کیا فرمایا؟ مع، ساتھ. سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں رہی ساتھ؟ میرے اور آپ کے گناہ رکاوٹ، یا اس کی تاخیر میں میرے اور آپ کے لیے خیر ہے، مجھے کیا پتا. نمبر 1 ان، نمبر 2 ہر تنگی، نمبر 3 مع، ساتھ، اور نمبر 4 یسرا. یسرا کا معنی بہت بڑی آسانی. 4 باتیں، پھر اسی بات کو دہرایا ان مع العسر یسرا. جو 4 باتیں یہاں 4 باتیں وہاں، کتنی ہو گئی؟ 8. اور اللہ کا کسی بات کو دہرانا اس سے زور بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ 9. اور 10واں یہاں جو الفاظ اللہ نے استعمال کیا، العس ہر تنگی، یس بڑی آسانی. پہلا گرامر کی بات ہے لیکن مقصد آپ سمجھیں گے. پہلا اس میں معرفہ پراپر نون، دوسرا کامن نون. تو اس کا معنی آپ سمجھ لیجیے. یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک عظیم آسانی ہے. یقیناً ہر تنگی کے ساتھ جس کا پہلے ذکر ہوا ہے ایک دوسری بڑی آسانی ہے. تو کیا مطلب؟ ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی. سیدنا فاروق امام مالک نے روایت کیا، انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چٹھی لکھی. انہوں نے رومیوں کے بہت بڑے لشکر آنے کی خبر دی. انہوں نے لکھا کہ اللہ کریم کا قاعدہ ہے کہ جب بھی مومنوں پر کوئی مصیبت آئے اللہ اس کے بعد آسانی فرماتے، اور اس کے بعد فرمایا وَلَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. کبھی بھی ایک تنگی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ. 5ویں اور آخری بات، اور اسی پہ بات ختم انشاءاللہ. جو مصیبت آئی ہے صرف مصیبت ہے یا اس میں کچھ خیر بھی ہو سکتی؟ قرآن و سنت میں اس بارے میں جو بہت سی باتیں ہیں، ایک واقعہ اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں اور بات کو روک دیتا ہوں. امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، خلیل الرحمن ایک جابر بادشاہ کے ملک سے اپنی بیوی سارا کے ساتھ جا رہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ ملک مصر. بادشاہ کو کسی نے چغلی کھائی کہ تیرے ملک سے ایک جوڑا گزر رہا ہے جس میں خاتون بے حد خوبصورت. بدبخت بادشاہ نے حکم دیا خاتون کو حاضر کرو. بی بی سارا حاضر ہوئی، اصل تو تشریف لائی. بادشاہ ان میں خلوت ہوئی. بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا، اس ارادے سے پکڑا. کیا ہوا؟ تڑپنے لگا، سانس بند ہو گیا. جس طرح اسے دورہ پڑتا ہے ایڑیوں پر اچھلنے لگا. ہوش ٹھکانے آیا، کہنے لگا دعا کرو میں آپ کو کچھ نہیں کروں. بی بی سارا نے دعا کی،
اللہ نے شفا دے دی. دوبارہ پھر وہی برائی کے ارادے سے پکڑنا چاہا, پہلے سے زیادہ شدت کا دورہ پڑا. اب کہنے لگا دعا کرو, میں آپ کو کچھ نہیں کروں. انہوں نے پھر دعا کی, اللہ پاک نے شفا دی. درباریوں کو آواز دی, کہنے لگا لے جاؤ اس کو, یہ کوئی انسان نہیں کچھ اور ہے. معاذ اللہ شیطان بدبخت خود. لیکن دل سے اتنا ڈرا, ایک خادمہ حاجر ان کو ساتھ دے دی, یہ بی لے جاؤ. قصہ مختصر, ابراہیم علیہ السلام کے اس خادمہ سے ازدواجی تعلق قائم. کیا ہوا؟ اللہ نے اسماعیل ایسا روشن چاند عطا فرمایا. اور بس نہیں, اسماعیل سے کون آئے؟ وہ آئے جن ایسا اللہ نے اپنی خدائی میں کوئی بنایا ہی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے؟ اسی بی بی ہاجر جو برے بادشاہ نے مصیبت میں مبتلا ہونے پر بطور خدمت ان کو پیش کی. اللہ نے کہاں سے کیا کر دیا. اسی بی بی حاجہ کے بطن سے اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیدا کیے. تو پانچویں بات, مجھے کیا پتا ہے, آپ کو کیا پتا ہے, جس کو میں آپ مصیبت سمجھ کے ٹینشن میں مبتلا ہو رہے ہیں, اللہ نے اس میں کتنی خیر رکھی ہے. 5 باتیں ایک دفعہ پھر سن کے بات کو ختم کرتے ہیں. نمبر 1, اللہ پاک نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کی شفا, اور بعض احادیث میں 2 بیماریوں کو مستثنا کیا, ایک بڑھاپا اور دوسری موت. دوسری بات, جس مصیبت کی وجہ سے میں آپ ٹینشن میں ہیں, یا جو ٹینشن ہے یہ تنہا مجھ پر آپ پر نہیں, بہت زیادہ دنیا اس میں مبتلا ہے. نمبر 3, مایوسی, نا امیدی, یہ گمراہوں اور کافروں کا شیوا ہے. اہل ایمان اپنے قریب مایوسی, نا امیدی کو پھٹکنے میں نہیں دیتے. نمبر 4, رب العالمین کا اس کائنات میں یہ قاعدہ ہے کہ انہوں نے ہر تنگی کے بعد کیا رکھا ہے رانا صاحب؟ 2 عظیم آسان. اور نمبر 5, مجھے آپ کو کیا پتا ہے وہ مصیبت جو مجھ اور آپ پر آئی ہے اس میں اللہ پاک نے کتنی خیر رکھی ہے. جب یہ 5 باتیں ہیں تو پھر ٹینشن کی جسٹیفیکیشن, اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ پاک مجھے آپ کو ہدایت دے. اللہ پاک ہماری ٹینشن اس کا نام و نشان مٹائے, آئندہ بچائے, اور جن وجوہات کی بنا پر ہم ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ کریم انہیں بھی دور کرے. اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے. کہنے سننے کی نیتوں کی غلطی, نہ نیتوں کی گارنٹی ہے, نہ کہنے کی نہ سننے کی. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرمانا, اللہ لیلۃ القدر نصیب فرمانا. اللہ ہم نکمے, چھوٹا منہ بڑی بات, لیکن آپ کی طرف سے مانگنے کا حکم ہے اور آپ نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں. اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے, اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اللہ ہمیں بھی, ہمارے کنبوں کو بھی, ہمارے بہن بھائیوں کو بھی, ان کے کنبوں کو بھی, اور پوری امت اسلام کو اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو, ہمارے گھروں کے, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں ان کے لیے باعث رحمت بنا دے. اے اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے درمیان جو دوری ہے اے اللہ اس کو دور کر دے. اے اللہ جو نفرت سے لبریز ہیں سینے ان کو محبت سے بھر دے.
اے اللہ نفرت کے بجائے سینوں میں محبت پیدا کر دے. اے اللہ ایسے کنبے نہ دینا جو ہمیں دیکھنا پسند نہ کریں، اور ہمیں بھی ایسے کنبے ہمارے لیے نہ بنانا جن کو دیکھ کر ہمارا مزاج بگڑ جائے. اے اللہ محبت دے، مودت دے، اخلاص دے، پیار دے. اے اللہ ہمیں اپنے کنبوں کے لیے باعث رحمت اور ان کے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا. اے اللہ ہماری بیماریاں، ہمارے کنبوں کی بیماریاں، ہمارے بہن بھائیوں کی بیماریاں، ان کے کنبوں کی بیماریاں اور پوری کائنات کے بیماروں کی بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور فرما. اے اللہ ہمارے والدین، آباء و اجداد، بہن بھائی، گھر والے جو بھی ہمارے قریبی اسلام کی حالت میں فوت ہوئے اور جو مسلمان فوت ہوئے ان تمام کو معاف فرما اور ان کے پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں پسماندگان سے جو کوتاہیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاک کی چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا ملک جن ذلتوں اور رسوائیوں میں پھنسا ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے پھنسا ہے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو، ہمیں امت کو عزت عطا فرما، عزت عطا فرما. سود کی لعنت سے، قرض کی لعنت سے ہمارے ملک کو آزاد فرما. پورے عالم اسلام کی مدد فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری کائنات کی امت اسلام کو بلند و بالا فرما. ذلت و رسوائی سے، مصیبت سے نجات دیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين